اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایمان افروز قصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس قصے کے اندر ہمیں بہت ہی قیمتی سبق ملیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پورا مکمل قصہ سنیں تاکہ آپ کو مکمل واقعے کی جانکاری ہو اور اس سے حاصل ہونے والے مکمل نصیحت سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ علماء تفسیر و تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مال والے تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور تمام اقسام کے مویشی، غلام، زمینیں تھیں، اور آپ کی زمینیں سرزمین میں حوران میں ثنیہ مقام پر تھی۔ اور ابن عساکر نے نقل فرمایا ہے کہ بلکہ یہ تمام علاقہ انہی کا تھا اور ان کے اہل و عیال بہت ہی زیادہ تھے۔ پھر یہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، حتیٰ کہ جسم میں بھی طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل و زبان کے، جن دونوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور ان تمام مصیبتوں اور مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر یعنی صبر کرنے والے اور اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہے، اور دن اور رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اور ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہمنشی بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا اور دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر ان کو شہر سے نکال کر باہر ایک کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا گیا، اور لوگوں کا ان سے ملنا جلنا قطعاً بند ہو گیا، اور کوئی بھی ایک ان کا غم خوار نہ رہا سوائے ان کی ایک بیوی کے جو ان کے حق کا خیال کرتی اور ان کے پرانے احسانات شفقتوں کو بھولنے کے بجائے اس کٹھن وقت میں خوب خدمت کرتی رہیں۔ پس وہ بار بار آپ کے پاس آتی اور آپ کی خبرگیری رکھتی اور قضائے حاجت میں مدد کرتی اور آپ کی مصلحت و صحت کا خیال رکھتی۔ پھر اس بیوی کی بھی کثرت عمر کی وجہ سے یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے حالتیں کمزور ہو گئیں اور ان کا مال بھی کم ہوتا چلا گیا۔ پھر بھی وہ صالح بیوی لوگوں کا اجرت پر کام کر کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں اور ان کی پوری نگہبانی کرتی رہیں۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام پر جو کچھ بھی مصائب نازل ہوئے، ماں اور اولاد کا ختم ہونا وغیرہ وغیرہ، ان تمام مصائب میں یہ بیوی برابر کی شریک رہیں اور دکھ سکھ میں غمخواری کرتی رہیں، بلکہ یہ مزید شوہر کی مصیبتوں بیماریوں کو اپنے سر پر اٹھاتی رہیں اور تنگی کے باوجود اپنا مال ان پر خرچ کرتی رہیں، اور لوگوں سے بھی اجرت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت کی، جبکہ ان حالات سے پہلے خود سعادت، نعمت اور خدمت اور حرمت و عزت اٹھا چکی تھی۔ اور صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں میں مصیبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر صالحین پر، پھر جوان کے مشابہ ہوں، پھر جو ان کے مشابہ ہوں اور ان کے مشابہ ہوں، اور فرمایا آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ تو جیسے کہ مذکورہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ سب سے سخت مصائب کے اعتبار سے انبیاء ہوتے ہیں، تو ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کو خصوصی مقام حاصل ہوا اور ان کو اتنی بیماریوں اور تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے ساتھ مصائب میں مثال دی جاتی ہے اور ان کی بیماریوں مصیبتوں پر صبر کی مثال دی جاتی ہے۔ اور وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے علماء بنی اسرائیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد وغیرہ کے ختم ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے اور اس کی صحت کا اللہ کو علم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں نکلیں، اور آپ کی مدت مصائب میں مختلف اقوال ہے۔ تو وہب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ آپ 3 سال کامل نہ کم نہ زیادہ ان مصائب میں مبتلا رہے۔ حضرت انس کا فرمان ہے کہ 7 سال اور کئی مہینے تک ان مصیبتوں سے دوچار رہے، اور پھر بنی اسرائیل کے ایک کوڑے کے ڈھیر پر ان کو ڈال دیا گیا تھا
کیڑے وغیرہ آپ کے جسم میں چلتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو ان بیماریوں سے کلی شفا نصیب فرمائی، یعنی بالکل ٹھیک ہو گئے اور خوب اجر عظیم سے نوازا۔ اور پھر ان کی تعریف و مدح فرمائی۔ اور حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 سال تک آزمائش کا زمانہ تھا، اور صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت تک گر گر کر ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ ان کی بیوی ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ نرمی ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے حیرت انگیز جواب مرحمت فرمایا کہ میں 70 سال تک صحیح و سالم رہا تو اور کچھ نہیں، تو کم از کم میں اللہ کے لیے 70 سال تک تو صبر کر لوں۔ تو بیوی آئندہ کے لیے ایسی بات سے خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گزر بسر کے لیے لوگوں کے ہاں کام کرتی اور جو پیسے وغیرہ ملتے ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ان عظیم صابرہ اہلیہ کو کام پر رکھنا چھوڑ دیا اور ان سے کوئی کام نہ لیتے تھے جو ان کی زندگی کا ذریعہ تھا۔ شاید انہوں نے خیال کیا کہ آخر یہ بھی ہیں تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماریاں ہمارے اندر بھی نہ آ جائیں۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کسی نے بھی اپنے کام کاج پر نہ رکھا تو انہوں نے قربانی کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے اپنے سر کے بالوں کی 2 مینڈوں میں سے ایک کاٹ کر کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو فروخت کر دی اور اس کے بدلے کافی عمدہ کھانا ملا۔ پھر وہ کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور ان کو کھلایا۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، کیونکہ ان کو عجیب مسا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ لوگوں کا کام کیا تھا، پھر جب آئندہ روز ہوا پھر کسی نے کام پر نہ رکھا تو دوسری مینڈھی بھی بیچ دی اور اس کے بدلے کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر کچھ برا محسوس ہوا، اوپراپن محسوس ہوا، تو اس دفعہ قسم اٹھائی، پہلے بتاؤ کہاں سے یہ کھانا تجھ کو ملا، پھر کھاؤں گا۔ تو اہلیہ نے اپنا سر کھول دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ سر منڈا ہوا ہے، تو تب انتہائی بے کسی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کی بو کی وجہ سے، مہک کی وجہ سے وہ قریب نہ آ سکے تو وہ دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے کو کہا کہ اگر اللہ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی خیر جانتا تو اس کو اس طرح مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر غم و تکلیف ہوئی کہ کبھی کسی سے نہ ہوئی ہوگی۔ تو آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا کے لیے بلند کیے، اے اللہ اگر آپ کو علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے تو آپ میری تصدیق فرمائیے۔ تو اللہ نے آسمان سے ان کی تصدیق و تاکید کی اور دونوں بھائی سن رہے تھے۔ پھر کہا، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں رہیں اور میں ننگے کا مرتبہ جانتا ہوں تو آپ میری تصدیق فرمائیے۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائی سن رہے تھے۔ پھر کہا، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کی، اے اللہ میری عزت کا واسطہ میں کبھی اپنا سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے ان تکالیف کو نہ دور فرما دیں گے۔ تو آپ نے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آپ ان بیماریوں سے نجات پا گئے۔ ابن جریر اور ابن حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر ایوب کو 18 سال مصیبتیں آزمائش گھیرے رہیں، پھر ان کو قریب والے اور دور والے سب چھوڑ گئے سوائے 2 شخصوں کے جو آپ کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ
جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا ساتھی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو اس کو 18 سال ہو گئے ہیں، اس کی بیماریاں دور نہیں ہوئیں اور اب تک اس پر اللہ رب العزت نے رحم نہیں کیا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے نہ رہا گیا اور وہ حضرت ایوب کو یہ بات ذکر کر بیٹھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ میں 2 شخصوں پر سے گزر رہا تھا جو جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے تو میں نے اپنے گھر لوٹ آیا اور ان سے درگزر کیا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام ان دونوں سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ فرمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے، اس طرح کہ آپ کی اہلیہ آپ کو تھامے ہوتی تھیں، یعنی وہ آپ کو قضائے حاجت کے لیے لے کر جاتی تھیں، اور اسی طرح ایک دن وہ دیر سے آئیں تو اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لات مارو، یہ چشمہ نہانے کی جگہ اور اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ تو اہلیہ جب دیر سے پہنچی تو آس پاس دیکھا اور حضرت ایوب علیہ السلام بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ ہو چکے تھے، اور وہ بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلے کی طرح حسین و صورت پر ہو چکے تھے۔ تو بیوی آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگی اللہ آپ کو برکت دے، کیا آپ نے یہاں ایک بیمار پڑے شخص کو دیکھا ہے؟ کیونکہ اہلیہ بالکل نہ پہچان سکیں اور آگے بولیں اللہ کی قسم جب وہ بیمار صحیح ہوتا تھا تو بالکل آپ کی طرح ہوتا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا وہ میں ہی ہوں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھیت ہوں گے، ایک گندم کا ایک جو کا، پھر 2 بادل آئیں گے تو ایک بادل گیہوں کے کھیت پر برسا اور اس کو سونے سے بھر دیا، پھر دوسرا بادل آیا اور اس نے جو کہ کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ یہ ابن جریر کے الفاظ ہیں۔ اس طرح تمام ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، لیکن اس روایت میں غرابت ہے اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا، پھر یہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور پہچان نہ سکیں تو آپ ہی سے پوچھا اے اللہ کے بندے یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اس کو کتے لے گئے یا پھر بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں بھی بات کی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا واہ میں ہی ایوب ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے بندے آپ مجھ پر مذاق کرتے ہیں؟ پھر کہا افسوس تجھ پر، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھ کو میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو ان کے اموال اولاد وہی اور انہی جیسے اور بھی لوٹا دیے۔ اور وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہی فرمائی میں نے تجھ کو تیرا مال، تیری اولاد اور اس کے مثل اور بھی تجھ کو لوٹا دیا، اب اس پانی کے ساتھ غسل کر لیجئے، اس میں شفا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہو جائیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ انہوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے ایوب کو صحت و عافیت بخش دی تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں تو یہ اپنے ہاتھ سے جلدی پکڑ کر اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے تو پوچھا گیا ایوب کیا آپ سیر نہیں ہو رہے؟ عرض کیا اے پروردگار آپ کی رحمت سے کون سیر ہوگا؟ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کا غول بھیجا گیا تو یہ اپنے کپڑے میں ان کو سمیٹنے لگے تو اللہ کی طرف سے پوچھا گیا اے ایوب جو ہم نے تجھ کو دیا کافی نہیں ہے؟ کہا پروردگار بھلا تیری عطا و فضل سے کون بے پرواہ ہوگا۔ یہاں یہ موقوف بیان ہوئی، لیکن ایک دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہ سے یہی حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے۔ مسند احمد ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب ننگی حالت میں غسل فرما رہے تھے
کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ نے ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا۔ پروردگار نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عبدالرزاق کی حدیث سے نقل کیا ہے، اور فرمان خداوندی ہے کہ اپنی لات مارو، یعنی زمین پر ٹانگ مارو۔ آپ نے فرمایا، برادری کے جس سے اللہ نے ٹھنڈی پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پھر حکم فرمایا کہ اس سے غسل بھی کرو اور اس کو پیو بھی، صحیح تو اللہ نے ان کے بدن کی ظاہری باطنی بیماریاں، تکلیف و پریشانیاں سب کچھ دور فرما دی، اور اس کے بعد اللہ نے ہر اعتبار سے صحت و قوت اور جمال و حسن اور مال کثیر عطا فرمایا، اور مال اتنا ہوا کہ سونے کی ٹڈیاں خوب ان پر برسیں اور ان کے ہاں اہل و عیال کو بھی واپس فرما دیا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے اس کو اس کا اہل اور ان کے مثل اس کے ساتھ عطا کر دیا۔ اس میں کئی اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے ان پہلے اہل و عیال کو زندہ فرما دیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پہلے اہل کا بدلہ دے دیا تھا، یعنی دوسرے اہل و عیال عطا فرما دیے تھے، اور قیامت میں پھر تمام جمع فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اپنی طرف سے رحمت سے، یعنی ہم نے ان کی تکالیف و شدت اور مصائب کو اپنی جانب سے رحمت اور احسان اور مہربانی کی وجہ سے دور کر دیا، اور فرمایا، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو شخص جسم یا مال یا اولاد کے بارے میں مشقت و پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے اس پیغمبر ایوب سے نصیحت حاصل کرے اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لے کہ انہوں نے کس طرح اس عظیم آزمائش پر صبر کیا اور اللہ سے ثواب کی توقع رکھی، تو پھر اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مال و دولت اور اہل و عیال سے نوازا۔ اور بعض لوگوں نے انتہائی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا رحمت نام اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ آیت میں ہے رحمت من عندنا، یعنی ہم نے یہ فراوانی وغیرہ سب اپنے طرف سے رحمت کے ساتھ کی، تو وہ جہلا مطلب نکالتے ہیں کہ ہم نے رحمت یعنی بیوی عطا کی ہے، یہ حقیقت سے کوسوں دور اور جھگڑے میں پڑنے والی بات ہے۔ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عساکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ جوانی عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ پھر ان سے حضرت ایوب کی 26 لڑکے ہوئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام مصائب کے بعد سرزمین روم میں ملت ابراہیم پر 70 سال حیات رہے، پھر آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو بدل ڈالا۔ آگے فرمانے لائیے، اور ہم نے ایوب کو حکم دیا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو ثابت قدم پایا وہ بہت خوب بندے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ کسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سوکوڑے مارنے کا حلف یعنی اٹھا لیا، تو اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت ایوب علیہ السلام کو رخصت دی اور آسان راستہ چھٹکارے کا بتایا کہ ایک جھاڑو 100 تنکوں والی لے لو اور اس سے ایک دفعہ مارو، لیکن شرط یہ ہے کہ سب تنکے لگیں، اور یہ کس وجہ سے آپ نے ان پر یہ قسم اٹھائی تھی۔ ایک قول ہے کہ بیوی نے اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں بیچ دی تھیں، اس بنا پر قسم اٹھائی، اور ایک قول ہے کہ ان کو شیطان طبیب کی صورتحال میں ملا تھا، اس نے ان کو ایوب علیہ السلام کے لیے دوا بنا کر دی، تو بیوی نے آ کر ان کو خبر دی، تو آپ پہچان گئے کہ وہ شیطان تھا، تب یہ قسم اٹھائی۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کو عافیت و صحت دے دی اور قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا، تب اللہ نے ان کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیا اور قسم پورا کرنے کے لیے یہ ترکیب سمجھائی کہ ایک
کھجور کے خوشے لے لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور تمام کو اکٹھا مارو تو یہ کوڑوں کا بدل ہو جائے گا اور قسم پوری ہو جائے گی، اور یہ اللہ کے طرف سے اپنے متقیوں کے لیے کشادہ ہے اور آسان راستے کی فراہمی ہے، خصوصاً اس نیک صابرہ اہلیہ پیغمبر کے لیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے اس رخصت و آسانی کے بعد وجہ و علت بھی بیان فرمائی کہ وہ ایوب ہمارے صابرین اور بہترین بندے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اور بہت سے فقہاء کرام نے قسموں اور نظروں کے باب میں آسان اور رخصت کا حیلہ اختیار کیا ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات نے اس عنوان و مضمون پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ قسموں سے خلاصی کی تراکیب اور حیلے اور اس کے لیے دلیل اس آیت کو بنایا ہے، اور ان میں پھر عجیب و غریب نقطے بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ ہم اپنی کتاب الاحکام میں بیان کریں گے۔ ابن جریر اور علماء تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کل عمر 93 سال تھی، اور اس سے زائد کا قول بھی ہے۔ لیث نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام کو اغنیا کے ساتھ دلیل و حجت پیش کریں گے، اور یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی پر دلیل پیش کریں گے، اور ایوب علیہ السلام کو مصیبت والوں پر بطور دلیل و حجت پیش کریں گے۔ ابن عساکر نے بھی اسی معنی میں قول نقل کیا ہے۔ اور حضرت ایوب نے اپنے لڑکے کے حمل کو اپنے بعد کی وصیت فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ان کے معاملات اور دیگر امور کی نگراں ان کے دوسرے فرزند بشر بن ایوب ہوئے، اور ان کے بارے میں اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہی ذوالکفل علیہ السلام ہیں، اللہ عالم۔ اور اس بیٹے کی وفات 70 سال کی عمر میں ہوئی، اور لوگوں کے خیال کے مطابق یہ پیغمبر تھے۔ اور اب ہم ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بعض کا یہی خیال ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے اور وہ ذوالکفل ہیں۔ دوستو، یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی درد بھری کہانی۔ اس واقعے سے، اس کہانی سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اس حالت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس حالت میں بھی اللہ کی تعریف و توصیف اور ذکر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملا کہ ان کی بیوی سے دنیا کے تمام عورتوں کو سبق ملتا ہے کہ بیوی کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، کہ شوہر چاہے جتنا بھی مصیبت میں پڑ جائے، جتنا بھی تکلیف میں پڑ جائے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر مصیبت میں وہ شوہر کے ساتھ رہے گی تو وہ پوری زندگی اپنے شوہر کی سچی محبت کو پائے گی اور دعائیں حاصل کرے گی، اور اللہ کی طرف سے بھی اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہانی سے ہر انسان کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔